الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں جگر گوشائے حضور شیخ العالم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ نور العارفین صدیقی سجادہ نشین آستانہ عالیہ لیلیہ شریف چیئرمین نور ٹی وی، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس لحاظ سے بھی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ 20ویں سال کا آغاز ہے اور پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور ابتدا کے اندر قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو امید ہے کہ آپ کی یہ تشریف آوری اور یہ فیوز و برکات پورا سال ہمیں فیض یاب کرتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سال کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوش قسمتی عطا فرمائی، اور پورا سال ہمارا جو ہے وہ انہی فیوز و برکات سے فیض حاصل کرتے ہوئے ہمارا انشاءاللہ مزید گزرے گا. سامعین ذوالفقار، میں ساتھ ہی قبلہ صاحبزادہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں بانٹنے کے لیے تبلیغی دورے پر ہالینڈ آپ تشریف لائیں. ہم صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جامع مسجد محمدیہ القرطبہ پاکستان اسلامک سینٹر روٹرڈیم کی جمیع انتظامیہ اور تمام رفقاء اور نمازی حضرات کی طرف سے میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تمام احباب سے ایک مختصر سی گزارش ہے، ابھی گفتگو شروع ہوگی تو آپ احباب سے گزارش یہ ہے کہ جو حضرات پیچھے بیٹھی ہیں وہ شفقت فرمائیں اور اگلی صفوں میں تشریف لے آئیں. آپ جانتے ہیں نماز میں اگلی صفوں میں ثواب زیادہ ہے، اور دوسرا آسانی ہوگی ہمارے ان نمازیوں کے لیے جو بعد میں تشریف لائیں گے. تو جتنے احباب ہمارے بزرگ ہیں، جوان ہیں، جو پیچھے بیٹھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں، پہلے آگے والی صفوں کو مکمل فرمائیں. یہی خوبصورتی ہے، اور ویسے بھی پھول ہمیشہ گلدستے میں اچھے لگتے ہیں، تو جو آپ ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے یہ گلدستہ بنتا جائے گا، اور بعد میں آنے والے جو نمازی حضرات ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. تو سامعین ذوالفقار، ٹائم چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے، آپ جانتے ہیں مختصر ہی ٹائم ہوتا ہے، تو کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قبلہ کے ملفوظات عالیہ سے محظوظ ہو سکیں. میں بلا تاخیر دعوت پیش کر رہا ہوں حضرت جگر گوشہ حضور شیخ العالم حضرت پیر طریقت نور العارفین صدیقی سجادہ نشین آستانہ عالیہ لیلیہ شریف، آپ چیئرمین ہیں نور ٹی وی کے، اور دین کی خدمات اس انداز میں بھی آپ سرانجام دے رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ گفتگو کا آغاز فرمائیں. تمام احباب ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اپنی موجودگی کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ جگر گوشہ شیخ العالم زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ
صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ حضرات محترم، آج آپ کے شہر روٹرڈیم میں اس خوبصورت مرکز اسلام اور مسجد شریف میں حاضری اور آپ سب سے ملاقات جمعۃ المبارک کی پاکیزہ ساعتوں میں ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنا اور سننا، یہ سب میرے اور آپ کے لیے حسنات اور اللہ کی بارگاہ سے اس کی رضا حاصل کرنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ آپ اس مسجد کے مایہ ناز امام اور خطیب علامہ محمد اشفاق صاحب نے پاکیزہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے علم و فضل میں بے شمار ترقیاں وسعتیں عطا فرمائے۔ حضرات، وطن کوئی بھی ہو، ہمارا کام تو ایک ہی ہے۔ شہر کوئی بھی ہو، اذان ایک ہی ہے۔ رخ جدھر بھی ہو، محبوب ایک ہی ہے۔ اب ہم چاہے روٹرڈیم ہو یا انگلینڈ ہو یا پاکستان ہو یا کہیں بھی ہو، ہمارا مزاج ایک ہے، منشور ایک ہے، دستور ایک ہے، پسند ایک ہے، خدا ایک ہے، محبوب ایک ہے، قرآن ایک ہے، ایمان ایک ہے، اور سارے مومنوں کی جان ایک ہے۔ سفر تو انسان بہت سارے مقاصد کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ کا اتنا احسان ہے کہ جو سفر میرے حوالے ہوئے ہیں وہ سفر بھی ہیں اور مغفرت اور معافی حاصل کرنے کے ذریعے بھی ہیں۔ حضرات، ہمارے محترم خلیفہ نعیم صاحب نے یہ سارا شیڈیول ترتیب دیا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ پہلا جمعہ اس سال کا، مجھے بھی خوشی ہے اس سال کا پہلا جمعہ اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ دیا۔ حضرات، میں اور آپ بہت بلند بخت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا سفیر بنا کر اس زمین پر ٹھہرنے کے لیے اور اس وطن میں آنے کے لیے ترغیب دی اور یہاں لے کر آ گیا، جس وطن میں نور ایمان نہیں ہوتا تھا، صرف زمین کو اور سورج ہی روشن کرتا تھا، لیکن اللہ کی یہ منشا تھی کہ اہل ایمان یہاں آ کر اسے نور ایمان سے روشن کرے۔ اور الحمدللہ آپ کا یہ ذوق، آپ کی یہ کیفیت اور آپ کا یہ مسجدوں میں آنا
اور اتنے خوبصورت مرکز بنانا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صرف نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان، اور اللہ آپ سے بڑے بڑے کام لے رہا ہے اور مستقبل میں مزید کام بھی لے گا۔ ان مسجدوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں اہل ایمان رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک علاقے میں کیسے پتہ چلے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اور بھی ایسے مذہب والے ہیں یہی شلوار قمیض پہنتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو مسلمان اپنے ظاہری لباس کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا۔ کسی علاقے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ یہاں مسلمانوں کی کوئی جمعیت ہے کہ نہیں، یہاں مسلمانوں کا کوئی وجود ہے کہ نہیں، تو اگر وہاں آپ کو مسجد نظر آئی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک خوبصورت علامت ہے، مسلمان جہاں بھی گیا اس نے اللہ کا گھر ضرور بنایا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، جہاں بھی وہ گیا ہے اس نے اللہ کا گھر ضرور بنایا ہے، اور جب اللہ کا گھر بن گیا ایمان محفوظ ہو گیا، نظام صلاۃ قائم ہو گیا، نظام صوم قائم ہو گیا، بچوں کی تعلیم قرآن پاک کی تعلیم عام ہو گئی۔ لہٰذا یہ مسجد دیکھ کر اطمینان قلب ہو رہا ہے کہ اس سرزمین پر رہنے والوں کو بھی اللہ نے ذوق ایمانی سے سرفراز فرمایا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعۃ المبارک میں وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور اکثر لوگ کام کاج پر بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور وقت کی قلت کے پیش نظر چند باتیں پیار و محبت کی، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کی طرف بڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جنہیں دولت ایمان سے سرفراز کیا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ بس اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ محبت یا شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ محبت میں، اللہ کی محبت میں جو شدید ترین کیفیت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں محبت کی روح سے، وہ ایمان والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی محبت ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اللہ کی محبت بھی ہے، اس لیے کہ ذکر ایمان مقدم ہے، ذکر ایمان پہلے ہے اور حب رحمان مؤخر ہے، اللہ کی محبت کا ذکر بعد میں ہے۔ پتہ چلا کہ جس دعوی محبت کو جو اللہ کے ساتھ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جو اللہ نے پیمانہ رکھا ہے، جو اللہ نے پیمانہ رکھا ہے وہ ایمان ہے۔ تو جو ایمان والا ہے بہرحال اللہ سے ہی محبت کرتا ہے، اور جسے ایمان ہے ہی نہیں اس سے محبت کا تقاضا ہی فضول ہے، اور اس سے محبت کا ہونا بھی لا یعنی سی بات ہے، اس لیے کہ باقی دنیا والوں سے محبت کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری نہیں، لیکن اللہ سے محبت کرنے کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن ایمان والوں کو بتایا کہ محبت تقسیم ہوتی ہے، محبت تقسیم ہے، رشتوں میں تقسیم ہے۔
مختلف چیزوں کی خواہشات میں تقسیم ہے. یہ محبت اولاد سے بھی ہے، یہ محبت ماں باپ سے بھی ہے، یہ محبت ازواج سے بھی ہے، یہ محبت اپنے اقارب سے بھی ہے، یہ محبت اصاغر اور اکابر سے بھی ہے، یہ محبت مرد و زن سے بھی ہے، یہ محبت کائنات کے نظاروں سے بھی ہے، یہ محبت سورج چاند سے بھی ہے، اور یہ محبت دریاؤ بحر و بر اور خشک و تر سے بھی ہے، اور یہ محبت ہر چرند و پرند سے بھی ہے، یہ محبت بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ بھی ہے، اور یہ محبت اعلیٰ پوشاک کے ساتھ بھی ہے، یہ محبت عمدہ خوراک کے ساتھ بھی ہے. لیکن ایمان والوں کو بتایا کہ ایمان والے اصل میں وہی ہیں جو ساری محبتوں کو ایک طرف رکھ کے جب اللہ سے محبت کا مرحلہ آتا ہے تو گویا وہ اپنے زبان حال سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ساری محبتیں اللہ کی محبت پر قربان ہیں، اس لیے کہ جن چیزوں سے ہم محبت کر رہے ہیں انہیں قابل محبت بنانے والا بھی وہی خالق ہے. آپ کو پتہ ہے آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں ان کو قابل محبت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. دیکھو جب حسین چہرہ دیکھتے ہو تو آپ کو ایک اندر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جب آپ اچھی غذا دیکھتے ہیں تو کھائیں نہ کھائیں الگ بات ہے، لیکن آپ کو اچھی لگتی ہے. اچھا لباس دیکھیں آپ کو وہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ بولو. اچھا مکان دیکھو تو آپ کے دل کو وہ بھاتا ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں آپ. اچھی مسجد دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا امام دیکھیں تو آپ کا دل مسرور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھی کتاب دیکھیں اسے دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اچھی گفتگو سنیں اسے سن کے آپ خوش ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں ان چیزوں میں یہ خوش ہونے کی تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ یہ چہرے کو حسین بنانا ایک طرف، لیکن اس حسن کو سمجھنا ایک طرف. حسن کا ہونا یہ ایک الگ نعمت ہے، لیکن حسن کو سمجھنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے. لہذا کائنات کو حسین بنا دیں لیکن دیکھنے والا اس حسن کو سمجھ ہی نہ سکے تو پھر اس حسن کو بنانے کا مقصد باقی نہیں رہ جاتا. لہذا پہلے اللہ نے اشیاء میں کشش پیدا فرمائی ہے اور اس کشش کو محسوس کرنے کے لیے پھر عقل و شعور عطا فرمایا ہے. لہذا یہ عقل و شعور بھی قابل محبت ہے اور جس چیز میں کشش ہے وہ بھی قابل محبت ہے. لہذا محب اور محبوب یہ جو آپ محبت کرتے ہیں اچھے محاسن اور اچھے اخلاق سے، اچھی گفتگو سے، اچھے لباس سے، اچھی شخصیت سے، اچھی کتاب سے، اچھے گھر سے، یہ آپ کا محبت کرنا بھی شعور کی وجہ سے ہے اور جس سے محبت کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی کمال ہے. لہذا تمہارے اندر جو کمال ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے اور جس سے تم محبت کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے. تو گویا یہ بتا دیا اے بندے تو جو محبت کر رہا ہے اور جس شے سے محبت کر رہا ہے تجھے بنانے والا بھی وہ رب ہے اور جس سے تو محبت کر رہا ہے اس کے اندر قابل محبت ہونے کی صفت اللہ ہی پیدا کر رہا ہے. پتہ چلا یہ ساری محبتوں کا خالق اللہ ہے، اس لیے ہماری ساری محبتوں کا مستحق بھی اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرات ایمان والوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے. ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. سب سے آپ ذرا غور تو کرو اللہ سے آپ کو محبت ہے کہ نہیں؟ بے شک ہم گناہگار ہیں، یہ مت دیکھو اس وقت ہمارے عمل نہیں تولے جا رہے، ہمارا ایمان تولا جا رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں ہر آدمی اپنے ایمان کو جانتا ہے. یہ میں تسی جو عمل کرتے ہیں نا یہ کھوٹ ہو سکتی ہے، ساڑھے اعمال کمی ہو سکتی ہے، لیکن جس شے دی گل میں کر رہے ہیں ذرا اپنے اندر پوچھو نا، اپنے آپ کو اپنے آپ سے پوچھو، ذرا غور کرو
کہ آپ کو اپنے مالک سے محبت ہے کہ نہیں؟ اور مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، تم جو اس وقت یہاں بیٹھے ہو یہ بیٹھنا بتا رہا ہے تم کسی سے پیار کرتے ہو، تمہیں کسی سے محبت ہے۔ اور پھر ایسے نہیں آئے ہو سارے باوضو آئے ہو، میرا ایمان ہے یہاں بے وضو کوئی بالغ آدمی نہیں بیٹھا ہوا، ہر آدمی وضو کی حالت میں آیا ہے، نہا دھو کے آیا ہے، نہایا نہیں تو کم از کم وضو کر کے آیا ہے، اور سب کا منہ قبلے کی طرف ہے، اور میں جو یہاں بول رہا ہوں اس کا سبب بھی اس کی محبت ہے، تم جو یہاں سن رہے ہو اس کا سبب بھی اس کی محبت ہے، اور جو تم وضو کر کے آئے اس کا سبب بھی اسی کی محبت ہے، اور جو تھوڑی دیر بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہو گے یہ بھی اسی کی محبت ہے۔ لہٰذا آپ کو میں آج یہ راز جو آپ کے اندر ہی موجود ہے یہ کھول کے بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ کسی اور سے پیار کرتا ہو۔ لہذا اپنے دل سے پوچھو کیا مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے نہیں کرتا؟ ہاں اللہ سے کرتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرما دیا کہ جب جب کوئی قرآن کھول کے پڑھے گا اسے اپنی محبت پر یقین ہوتا چلا جائے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کی محبت صوفیانہ طرز زندگی میں ہر شے کی اصل ہے۔ چونکہ میں ایک آستانے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے سوچنے کے انداز میں صوفیانہ رنگ ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے بغیر کائنات کہاں ہے؟ آپ کو میں بات بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے یہ سارا جہان جو پیدا فرمایا یہ بھی محبت کی وجہ سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیتا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، اور میں نے اس بات کو محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاحببت، میں نے اس بات کو محبوب جانا، ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو اپنے اس قصد کو عملی صورت دینے کے لیے پس میں نے مخلوق کو خلق کر دیا۔ اس سے پتہ چلا پہچان کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے پہلے محبت چاہیے، چونکہ اللہ نے فرمایا فَأَحْبَبْتُ، میں نے اس بات کو محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں۔ لہٰذا اللہ اپنی پہچان کرانے کے لیے اس نے اس بات کو محبوبانہ انداز سے لیا کہ میں پہچانا جاؤں، اور پہچان کو احببتو کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اس بات کو میں نے محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اس میں نقطہ یہ بھی ہے جو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے بغیر محبت کے نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکول میں امتحان پاس کرتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے نہیں کرتے، مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن جس سے محبت ہو اس کے بارے میں مطالعہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، اور کوئی ماں باپ کو ان کے سر پہ کھڑے ہو کر کتاب کھلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس سے محبت ہو اس کا ہر اشارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، اس کے ہر لفظ سننے کو دل کرتا ہے، اس کی شخصیت کو جاننے کا من کرتا ہے، اور اس کے بارے میں تعارف حاصل کرنے کے لیے طبیعت مچلتی ہے۔ اور جس سے محبت ہو اسی کے بارے میں سننا، اسی کے لیے بولنا، اسی کے لیے لکھنا اور اسی کے بارے میں پڑھنا یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ پہچان کے لیے محبت چاہیے، اس لیے اللہ رب العالمین نے گویا کائنات والوں کو یہ بتا دیا کہ تمہیں میری پہچان کی ضرورت ہے، اور اس پہچان کو حاصل کرنے کے لیے میری محبت کی ضرورت ہے۔ اور اسی کا ذکر اس حدیث قدسی میں فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے اس بات کو محبوب جانا کہ میری پہچان کی جائے۔ تو اب پہچان کرانے کے لیے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے خلق کو مخلوق کر دیا، میں نے خلق کو مخلوق کر دیا، یعنی ساری
کائنات کو مخلوق کر دیا. مخلوق کا مطلب تیار کر دیا، پیدا کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے گویا 3 مرحلے سمجھا دیے کہ پہلا مرحلہ محبت کا ہے، دوسرا مرحلہ پہچان کا ہے. پہلا مرحلہ بولو محبت کا، دوسرا مرحلہ پہچان کا، اور تیسرا مرحلہ تخلیق کا ہے. کس کا ہے؟ تخلیق کا ہے. لہذا محبت چاہیے پہچان کے لیے اور خلق چاہیے اس پہچان کو جاننے کے لیے. لہذا ایک طرف مخلوق ہے اور ایک طرف محبت ہے اور درمیان میں پہچان ہے. لہذا اللہ کا مخلوق کو پیدا کرنے کا عمل محبت سے شروع ہوتا ہے، اپنی پہچان سے گزرتے ہوئے خلق پہ جا کے ختم ہوتا ہے. لہذا خلق کون ہے؟ خلق میں بھی ہوں، خلق آپ بھی ہیں، خلق سورج بھی ہے، خلق چاند بھی ہے، اور خلق میں ہر چیز کائنات کی شامل ہے، اور ہر خشک و تر میں سمائی ہوئی چیز خلق کے اندر ہے. بلکہ خلق کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ جو ما سوی اللہ ہے وہ ہر چیز مخلوق ہے. جو کچھ بنائی گئی ہے اسے مخلوق کہا جاتا ہے، اور جو بنایا نہیں گیا ہے وہ صرف اللہ کی ذات. جسے بنایا نہیں گیا وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے. باقی ہر چیز کو بنایا گیا ہے، ہر شے کو بنایا گیا. اب اللہ رب العالمین نے ہر شے میں اپنی پہچان کو خود ہی رکھ دیا، سوائے جنات اور انسانوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. لہذا اس آیہ قرآنی سے یہ پتہ چلا کہ ریت کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اپنے رب کا ذکر نہ کر رہا، پانی کا کوئی ایسا قطرہ نہیں جو اپنے رب کا ذکر نہ کر رہا، ہوا کا ایسا کوئی جھونکا نہیں جو رب کا ذکر نہ کر رہا، اور سورج کی ایسی کوئی کرن نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو، اور آسمان کا کوئی ایسا ستارہ نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو، اور عالم فلکیات کا ایسا کوئی سیارہ نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو. اور یاد رکھو آسمانی زمینی فرشتوں میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو. ہواؤں میں اڑنے والا کوئی ایسا پرندہ نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو، اور پانیوں میں تیرنے والی ایسی کوئی مچھلی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو. لہذا ساری مخلوقات میں اس مکان کی حدود کے اندر جو بھی شے ہے ہر شے خدا کا ذکر کر رہی ہے. اور خدا کا ذکر کیوں کر رہی ہے؟ ذکر ہو ہی نہیں سکتا جب تک مذکور کی پہچان نہ ہو. جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جب تک اس کو پہچانو نہیں ذکر نہیں ہو سکتا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اور کس طرح کر رہی ہے؟ ہر شے کہہ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اور تسبیح بغیر شعور کے نہیں پڑھ سکتی. یہ میرا آپ کا نظریہ غلط ہو سکتا ہے اگر ہم کہیں کہ یہ پتھر کچھ نہیں جانتا. نہیں، پتھر بھی جانتا ہے، پتا بھی جانتا ہے، جڑیں اور شاخیں بھی جانتی ہیں، اور پھل میوہ جات بھی جانتے ہیں. پانی اور ہوائیں جانتی ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے اور ہمارا کوئی بنانے والا ہے. لہذا یہ بغیر جانے اللہ کا ذکر نہیں کرتی. ہر شے رب کو پہچانتی بھی ہے، رب کا ذکر بھی کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات جب یہ ہر چیز اللہ کو جانتی ہے، غیر جانے ذکر کا ہونا، دیکھو یہ ہمارے کتابوں میں یہ ذوی العقول غیر ذوی العقول، یہ ہماری ایک حد ہے. یہ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں جو سمجھ نہیں رکھتی ہیں. لیکن حقیقت میں کوئی شے ایسی نہیں جو سمجھ نہ رکھتی ہو. ورنہ تسبیح کا معنی کیا ہوا؟ ہر شے کو پتہ ہے. اور پھر اگر یہ شے بول نہیں سکتی
اگر اس چیز میں شعور نہیں ہے تو میں آپ سب اہل عقل لوگ ہیں، آپ کی مسجد کے امام بھی یہاں موجود ہیں، میں سب کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آگ کے کان ہوتے ہیں، بولو آگ کی زبان ہے، آگ کا کوئی باقاعدہ کوئی جسم ہے کہ اس کا اتنا سار ہوتا ہے، اتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ کوئی ہے آپ کو اس کا کوئی شعور یا کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں۔ لیکن کوئی آگ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں تو لوگ آپ کو مجنون سمجھیں گے اور لوگ آپ کو دیوانہ سمجھیں گے کہ یہ آگ سے کلام کر رہا ہے۔ آگ سے کلام کرنے کا کوئی مقصد نہیں، تو ہماری نظر میں غیر ذوی العقول ہے، لیکن اللہ اسی آگ سے کہتا ہے یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ لہذا آگ سے تو کلام نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے جسے پیدا کیا ہے اسے اپنی پہچان بھی عطا فرمائی۔ وہ چاہے تو پتے سے کلام کرے، وہ چاہے تو آگ سے کلام کرے، اور پھر اس آگ نے کلام سنا اور آگ نے کلام سن کر ٹھنڈا ہونے کا مظاہرہ بھی کیا اور نبی کا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا اور آگ کا اپنے رب کو پہچاننے کا ثبوت بھی حاصل ہو گیا۔ اور یہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ اگر ان کے ارشاد پر ایک دشمن اسلام کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں اور کنکریاں کلام کر سکتی ہیں، تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کی بات تو بعد میں ہوگی۔ اس کی مخلوق میں اگر کوئی محبوب ہو جائے وہ بھی ان غیر ذوی العقول سے ذوی العقول والا کام کرا کے دکھا سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے آقا نے پتھروں سے کلام کرا کے یہ ثابت کر دیا پتھروں کو بھی خدا نے اپنا شعور عطا فرمایا۔ اور خدا چاہے تو انہی غیر ذوی العقول کو اپنے بندوں کی پہچان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جب تک آپ زندہ تھے جانور راستے میں پیشاب نہیں کرتے، ایسا ہی اس کی وجہ کیا کہ آپ حافی تھے، ننگے پیر چلتے تھے، آپ کی عادت تھی، اپنا آپ کا عجز و انکسار تھا، تو آپ کے پاؤں کو غلاظت و نجاست سے بچانے کے لیے اور انہیں پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ نے جانوروں کو شعور دے دیا۔ تم اس زمین پر جب تک بشر حافی زندہ ہے تم نے کسی قسم کی غلاظت نہیں کرنی ہے، کوئی نجاست نہیں کرنی، کیوں؟ یہاں ہمارا محبوب ننگے پاؤں چل رہا ہے، ہمارا ایک محبوب بندہ ننگے پاؤں چل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خدا تعالیٰ جو سمجھ نہیں رکھتے انہیں بھی سمجھ دے دیتا ہے، پتھروں کو سمجھ ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، پتھر آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں جو نبی پاک پر درود پاک کے لیے تو غلط عقیدہ رکھتے ہیں ان سے تو مکے کے وہ پتھر اچھے ہیں جو نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ جی حضرات، ان ساری باتوں کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پہچان کرانے کا جو مقصد ہے وہ تبھی پورا ہوتا ہے جب مخلوق کو پورا کیا جائے، مخلوق کو پیدا کیا جائے، اور یہ پہچان کے بغیر تسبیح نہیں ہوتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ نے فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے اس بات کو محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریت کا ذرہ اللہ کو نہ پہچانتا ہو؟ کیونکہ وہ خلق ہے کہ نہیں؟ آگے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ آیا ہے، میں نے خلق کو مخلوق کیا یا مخلوق کو خلق کیا، ایک ہی بات ہے۔ فرمایا کہ ان کو اس لیے پیدا کیا ہے ہر شے کو تاکہ میں پہچانا جاؤں، لہذا ہر شے خدا کو جانتی ہے، اور اس کے جاننے کی دلیل کیا ہے؟ یسبح بحمدہ، یہ جس کو جانتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خدا کا ذکر اس لیے کرتے ہو کہ تم نے دیکھا نہیں پھر بھی جانتے ہو، تم نے سنا نہیں پھر بھی جانتے ہو، تم نے چھوا نہیں پھر بھی جانتے ہو، تم اس کے ساتھ بیٹھے نہیں پھر بھی تم اسے جانتے ہو۔ اسی کو تو روحانیت کہتے ہیں، اسی کو تو ذوق ایمانی کہتے ہیں کہ تم نے جسے دیکھا ہی نہیں اسے دیکھنے والوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دیکھو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، گھر جا کے اپنے اہل و عیال بھی دیکھیں گے، اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے، لیکن وہ جسے نہیں دیکھا
اس کے ساتھ آپ ایسی محبت کرتے ہیں جو سگی ماں سے نہیں کر سکتے، سگے باپ سے نہیں کر سکتے، سگی اولاد سے نہیں کر سکتے۔ یہی وہ محبت ہے جس کو اللہ نے پورے ذوق کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا کہ مجھ پر ایمان لانے والا سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے۔ حضرات، وقت تقریباً مکمل ہو گیا ہے، میں ایک اور بات کر کے ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے رب کا بڑا احسان ہے آپ پر کہ ہمیں بن مانگے، ابھی میں نے مثنوی شریف کا جو پچھلا درس میں نے نور ٹی وی پر لائیو دیا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں یہ بیان کیا تھا کہ بغیر محنت کیے، بغیر مطالبہ کیے، بغیر مشقت کیے، نہ جانی قربانی دی نہ مالی قربانی دی، ہمیں خدا یوں ہی مل گیا۔ اتنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کے لیے دنیا میں کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات کا عرفان نصیب ہو جائے اور آپ صاحب ایمان ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ نعمت بغیر کسی مشقت کے عطا ہوئی ہے۔ آپ سب فخر کے ساتھ کہہ رہے ہو آج کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس پر میری اور آپ کی محنت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی کسی قسم کی جھجک نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا عرفان بھی اور اس دولت ایمان بھی تحفے میں عطا فرمایا۔ تو تحفے کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے یا نہیں؟ بولو نا، یہ آپ کو کوئی تحفہ دیا آپ ایسے پھینک دیں تو آپ نے تحفے کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ آپ کی جولی میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے آپ کا مومن ہونا۔ اور میرا پیغام یہ ہے کہ اس فخر کو سنبھال کے رکھنا، اس بہت عظیم نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنی صورت بھی ایمان والی بناؤ، اپنا لباس بھی ایمان والا بناؤ، اپنی گفتار بھی ایمان والی بناؤ، اپنی رفتار بھی ایمان والی بناؤ، اپنی نشست و برخاست بھی ایمان والی بناؤ۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں چھوڑا، اللہ نے بہت آسان کر دیا، فرمایا میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں، بس اس کو دیکھ لو، جیسے یہ بنا ہوا ہے ایسے بن کے میرے پاس آؤ تو پھر نہ وہاں کمی ہے نہ یہاں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرات، کردار اچھا، گفتار اچھی، زبان کا استعمال درست، آنکھ کا استعمال درست۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس میں آپ آزاد ہیں۔ یہ زبان کتنی سی 2 انچ کی زبان ہوتی ہے، جو مرضی ہے کہہ دو، اسے کوئی روکنے والا نہیں سوائے آپ کے۔ آپ خود اسے روک سکتے ہیں اور کوئی نہیں روک سکتا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ آنکھ آپ کی چھوٹی اتنا سے آنکھ ہوتی ہے، لیکن کتنا بڑا جہان اس کے اندر سما جاتا ہے۔ فرمایا اس زبان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، کانوں کا استعمال، اتنا سا کان ہے آپ کا، چھوٹا سا سوراخ ہے اس میں، دنیا جہان کی باتیں اس میں گئیں لیکن یہ تھکا نہیں ہے آج تک، اور دنیا جہان کی باتیں زبان سے باہر آ گئی لیکن یہ بھی کبھی تھکی نہیں ہے، اور آپ نے پوری دنیا کو آنکھوں میں سما لیا پھر بھی آنکھیں تھکی نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کے اعضاء کو بڑی وسعت عطا فرمائی ہے۔ اس وسعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں وہ چیزیں داخل کرو جس پر قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے بلکہ آپ کو فخر کرنے کا موقع ملے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جو کچھ اندر لے جا رہے ہیں یہ باہر بھی آئے گا واپس، پتہ ہے آپ کو؟ جو کچھ آپ اپنے جسم سے کرتے ہو نا یہ آپ کے اندر جا رہا ہے، اور قیامت کے دن انہی اعضاء سے یہ واپس باہر نکلے گا۔ آنکھوں سے جو دیکھا باہر آئے گا، کانوں سے جو اندر گیا تھا باہر آئے گا، زبان سے جو آپ نے بولا یہ سب کا سب باہر آئے گا، ہر چیز باہر نکلے گی، اور اس وقت خجالت، ضلالت، شرمندگی اور بے عزتی، رسوائی اور بالآخر اللہ کے عذاب، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک جسم کی حفاظت کرو، اور جسم کی حفاظت دل کی حفاظت سے ہوتی ہے، اور دل کی حفاظت ایمان کی حفاظت سے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کی یہ کرتبہ مسجد کو اللہ بہت عروج عطا فرمائے، یہاں کے انتظامیہ، یہاں کے نمازی، اہل علاقہ، اللہ آپ سب کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی عمرے، آپ کی حج، آپ کی زکاتیں، آپ کے صدقات
آپ کی عبادت مالی، آپ کی عبادت جانی، قولی اور فعلی سب کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور فیض روحانی سے سب کے سینے روشن فرمائے۔ اللہ بڑی عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے خلیفہ صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے موقع دیا کہ آپ جیسے حسین چہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر سال برمنگھم میں UK اور یورپ کا سب سے بڑا میلاد النبی کا جلسہ و جلوس الحمدللہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا، اور یہ اہل سنت کی پہچان بن گئی ہے۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کو اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کی پہچان بن چکی ہے۔ اور پچھلے سال ماشاءاللہ یہاں سے خلیفہ صاحب کی سرکردگی میں بہت خوبصورت بڑا قافلہ برمنگھم آیا تھا، اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے وہاں شرکت کی۔ تو میں یوں سمجھ لو آپ کو صرف جمعے کی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، آپ کو دعوت دینے آیا ہوں۔ آؤ گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ دور بھی کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ بندوبست ہو جائے گا۔ آپ نے رابطہ رکھنا ہے۔ ہمارے جو امام صاحب ہیں اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے، خطیب صاحب یہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ آپ سب یہ 12 اپریل ابھی بہت ٹائم ہے، یہ جنوری ہے اور پہلا جمعہ ہے، اور پہلے جمعے سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اس بڑے میلاد میں آ کر پورے یعنی یورپ سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں وہاں آ کر، تو آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے خوبصورت رہنے کا بندوبست، خوبصورت کھانے پینے کا بندوبست انشاءاللہ آپ یوں ہی محسوس کریں گے کہ آپ اپنے ایک گھر سے نکل کر اپنے دوسرے گھر میں چلیں گے انشاءاللہ۔ 2 دن کے لیے آپ نے آنا ہے، وہیں رہیں گے آپ، ہم آپ کے میزبان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، اور ہم سب مل کے نبی کے مہمان بنیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وصلى الله تعالى على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہر دم ازمان صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام،
یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام حضرات تشریف رکھیں. پیارے کہاں سے ہیں کیا ہی بات. آپ السلام علیکم. اللہ سے زندگی بڑیاں عزت بڑیاں برکت ہوتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 11 بار روزانہ پڑھے. دیکھیں ملاقات ہوئی سی پہلے ہمیشہ خیر ہو جائے فکر نہ اللہ کی ذات کرم فرمائے گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ پیارے آپ کے پرانے ساتھ صاحب سے میری بڑی السلام You don't speak, you can speak. ٹھیک ہے بچے. ٹھیک ہے آپ ہوتے ہیں پیچھے السلام ماشاء اللہ. کیا حال ہے؟
ہمیشہ بہت اچھا دعا کریا کرو صحت تندرست دے وسیعت خدمت کرا دے ماشاءاللہ کیا حال ہے ٹھیک ہے بہت اچھا آیا نا کیا ہے وہ سبجیکٹ کیا رکھا ہے علامہ غلام میرے استاد ہیں وہ ماشاء اللہ جی میں نے ان سے دورہ حدیث میں پڑھا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ مدرسہ ناری شریف کے مجھے دیکھے تھے ٹھیک ہمارا تو آپ کو چلو نیری شیر مدرسہ لکھیے اچھا ماشاء اللہ اچھا یہ پرانی مسجد یہی ہے دونوں کٹھیاں بڑھیاں سی اچھا 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 لیکن وہ بعد دوسری جگہ موو ہو گئے پہلے دوسری